سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح لکھا تھا کہ اپنے ظرف کو اتنا وسیع رکھیں کہ وہ تنقید کو جذب کر سکے اور تعریف میں بہہ نہ جائے۔ امیر علیہ سنت اس بارے میں کچھ ارشاد فرما دیجیے۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی، بڑا پیارا قول ہے یہ کسی کا، بڑا اچھا مطلب اس نے ترتیب دیا ہے۔ تو یعنی ظرف مانے برتن نہ اپنا سمجھو کہ اپنے دل کو اتنا مضبوط رکھے، وسیع رکھے کہ اگر کوئی تنقید کرے تو ایک دم غصے میں نہ آ جائے۔ بعض لوگ غصے میں آ جاتے ہیں، تھوڑی سی بھی تنقید اگر کوئی انڈائریکٹ بھی کرے نا، میں سب سمجھتا ہوں کر کے وہ گل افشانی شروع کر دے گا، یعنی مطلب کچھ نہ کچھ پھول برسانا، جس کو خوبصورت لفظ ہے، بک بک کرنا شروع کر دے گا، لوز ٹاکنگ کر دے گا، لڑائی کر دے گا۔ تو تنقید کو برداشت کرنے کا مادہ ہونا چاہیے، اور بعض اوقات تنقید برائے تنقید نہیں ہوتی، تنقید برائے اصلاح بھی ہوتی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مدنی پھول بڑا پیارا ہے اس میں کہ دشمن کی تنقید سے فائدہ اٹھایا جائے، کہ دوست ہوتا ہے وہ سنبھل سنبھل کر بولتا ہے، دشمن بے لاک تبصرہ کرتا ہے۔ تو اس لیے دشمن کے تبصرے میں، تنقید میں اپنی اصلاح کے جو معاملات، جو اصلاح کے پہلو ہوں، ان کو اختیار کر لے اس کو، ہے نا۔ وہ فارسی عربی ایک مقولہ ہے، خذ ما صفا دع ما قدر، یعنی کہ جو اچھا وہ لے لے، جو اچھا نہیں ہے اس کو ترک کر دے۔ اچھا، پھر ایک اپنی تعریف میں بہہ نہ جائے۔ اب یہ ہماری کمزوریاں ہیں کہ تعریف سب کو اچھی لگتی ہے، اور کوئی تعریف نہ کرے تو موڈ خراب ہو جاتا ہے، یا تو خود تعریف کروانے کے لیے وہ موقع ڈھونڈتا ہے۔ جس کی میں مثال دیتا ہوں، جیسے کہ اب بیان کیا، اب نہ کسی نے صلی اللہ کہا، نہ سبحان اللہ کہا، نہ بعد میں کہا کہ کیا بیان کیا آپ نے یار، اب بڑا دل رنجیدہ ہے، کیا کرے۔ تعریف سننا پسند ہے، اس کا کیا علاج؟ یار آج تھوڑا میری آواز بیٹھ گئی تھی، نیند بھی پوری نہیں ہوئی تھی، میں تیاری بھی نہیں کر سکا، اس لیے یار بیان صحیح نہیں ہوا میرا۔ یعنی وہ یوں اپنے بیان کی مذمت کرتے کرتے وہ اگلے کو مطلب ترچھی آنکھ سے دیکھے گا کہ اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہیں۔ اب وہ بھی بیچارہ ہو سکتا ہے مروت میں کہ دیکھ نہیں بیان تو آپ کا اچھا تھا یار، مزہ آ گیا یار، تو وہ اس کو تھوڑا تسکین ہوگی کہ اس کے نفس کو کہ یار ٹھیک ہے، آج میں نعت نہیں پڑھ سکا برابر، اب بھول بھی گیا تھا بیچ میں یار، وہ بس یوں تھا کہ 2 دن میرا سفر رہا، ایک دن حیدرآباد میں محفل ہوئی، دوسرے دن میرپور خاص میں ہوئی، اور آج یار تھکا ہوا پہنچا تھا اور فون آ گیا کہ آپ کا آنا ضروری ہے، تو میں حاضر ہو گیا، تو اس لیے پڑھ نہیں سکا برابر۔ ارے نہیں ایسی آپ کی آواز تھی، آپ بولنے تو پتا چلا کہ آپ تھکے ہوئے تھے، نہیں بابا نہیں، آپ کی آواز تو ایسی تھی کہ دیوار پھاڑ کر باہر جا کر بھی لوگ سنتے ہوں گے، آپ بھی یہ بولے گا آگے آؤ۔ یہ سب نہیں کرتے سا، لیکن یہ ایک مطلب میں نے آپ کو مثالی خاکہ بیان کر کے دیا، اس طرح مطلب بندہ چاہتا ہے کہ میری تعریف ہو، تو یہ بندہ سمجھدار نہیں ہے، نادان ہے، اپنی تعریف میں بہہ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم اپنی تعریف میں بہہ کر پھول پڑنے سے بچائے۔ وہ بولتے ہیں تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، حقیقت میں ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔